الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا کل 25 دسمبر کو جنم دن پوری قوم منانے جا رہی ہے۔ اور قائد اعظم نے کیا اصولوں کی بات کی تھی اور مسلمانوں کو آزاد ریاست پاکستان کی شکل میں قائم کر کے دیا، اس ملک میں آج کیا پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں، سیاسی کشیدگی کی ایک انتہا ہو گئی ہے۔ اور اتفاق سے اس وقت جہاں پر قائد اعظم کا ایک جنم دن منانے کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے سیاسی جماعتوں اور آزاد اراکین کی طرف سے نامینیشن داخل کرانے کا سلسلہ پہلا مرحلہ وہ الیکشن کا جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میرے چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹ ضرور بھیجا کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش کل 25 دسمبر کو پوری قوم جوش جذبے کے ساتھ منا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ایک عام تحلیل بھی ہے، لیکن ساتھ میں جو قائد اعظم نے ایک اصولوں کی بات کی تھی اور مسلمانوں کو آزاد ریاست قائم کر کے دیا تھا، اور اس میں تمام مذہبوں سے پاک اور بھائی چارے کی بات کی تھی۔ لیکن اس ملک کے اندر اس 76 سالوں میں کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ، ملک کو اس نہج پہ کن لوگوں نے کہاں پہ پہنچایا ہے، جس میں مارشل لا بھی آئی ہیں، سویلین حکومتیں بھی قائم ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے قائد کی ہے کہ جو چھوٹی سی اس کی مختصر آپ اس کی اسپیچ سنیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ناظرین، قائد کی آپ نے جو تقریر سنی، اس نے یہی کہا ہے کہ تمام معاملات میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے جو بات یاد آ رہی ہے کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم رہی ہے، بدقسمتی سے فوجی مارشل لا ڈکٹیٹروں نے لگائی ہے، تقریباً 35 سال سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور جس میں ایک 73 کا آئین دینے والے منتخب عوام کے منتخب وزیر اعظم کو جس طرح پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور اس کے بعد سویلین حکومتیں قائم ہوئی ہیں، تو وہ سیاستدانوں کی اپنی نااہلی کی اور ایک دوسرے کی جو ہے مخالفت میں کس طرح حکومتیں گرائی گئی ہیں۔ اور اس وقت بھی آج بھی جب ملک کے اندر جب عام انتخابات اگلے سال ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، بہت سے ایک سیاسی پارٹی، اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ بلا بھی ان سے واپس لیا گیا، اور الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی رجسٹریشن ختم کی گئی ہے، لیکن ان کے کینڈیڈیٹ سے، امیدواروں سے جس طرح نامینیشن پیپر داخل کرانے تک ان کو جو جانے کی جو جا رہا تھا، ان کے کوئی سپورٹر جا رہے تھے تو ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ یہ واقعات زیادہ تر پنجاب میں یا تھوڑے سے خیبر پختونخوا 2 صوبوں میں یہ جو ہو رہے۔ تو اس سے میں یہ ایک میسیج کہ ابھی تک
نہ کسی پولیس نے، کسی انتظامیہ نے، نہ پھر ہمارے حکمرانوں نے جو ہے نا وہ اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ آخر اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کیا اصول دیے تھے، کیا اس اصولوں پہ آج بھی حکمران کا جو نگران ہے، جو جن کو صرف اسی کے لیے لایا جایا گیا، بٹھایا گیا کہ آپ صاف شفاف الیکشن کمیشن سے مل کے پرامن سیکیورٹی فراہم کر کے انتخابات کرائے جائیں، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے 1 سال سے زیادہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتوں کو ہو گیا ہے۔ اس طرح وفاق میں جو ہے اور باقی صوبوں میں 4 ماہ سے نگران حکومت قائم ہے، لیکن ایک ریاستی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک جبر جو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے کہ کن کو تو آپ پورا کا پورا لیول پلین دیا جا رہا ہے کہ جس طرح خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ باتیں تو ہر زبان پہ ہے کہ ان کے لیے تمام فیسلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اور کچھ سیاسی جماعتیں جس میں سابقہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور وہ باقی ان کے جو ہے امیدوار جس طرح شکایتیں کر رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ سے بھی جو ہے نا درخواستیں کی گئی ہیں اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ نوٹس لے لے، اور پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پہ الیکشن کمیشن نے لیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ملک کے اندر ایک جنگل کا قانون ہو کہ پولیس جس کو چاہے ان کو جو ہے وہ روک دے، ان سے کاغذات چھین لے، ان کو گرفتار کر لے، چاہے الزامات ہو نہیں ہو۔ لیکن الزامات بھی وہ ہوتے ہیں جب کوئی کسی کو سزا آنی چاہیے، سزا بھی نہیں ہے۔ کوئی الزام اٹھا کے کسی کے جھوٹے سچے الزام میں اٹھا کے بند کرنا، یہ ایک آزاد ریاست میں جو ہے نا وہ چیزیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، اور تمام جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں وہ قائد کے اصولوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اور آج وہ قائد کیا اس کا روح تڑپ رہا ہوگا کہ میرے اس جو میں نے آزاد ریاست دیا تھا، اس قوم کو دی تھی، مسلمانوں کو دی تھی، جس میں باقی بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، اور بھی جو جتنے بھی سکھ ہیں، سب پاکستانی ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ روح تو تڑپتی ہوگی کہ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز کرنی تھی، دوسرا بھی کیونکہ یہ جو 2023 کا سال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، باقی سال کے دن ختم ہونے میں باقی 4-5 دن رہ جاتے ہیں، لیکن یہ سال بھی اتنا بھاری رہا ہے کہ خاص طور پہ اس قوم کے اوپر، عوام کے اور غریبوں کے اوپر، جہاں پہ بجلی کے مسلسل بجلی گیس کی قیمتوں میں جس طرح مسلسل اضافہ کیا گیا، اور لوگوں کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، جیسے کہ لوگ 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو آپ نے دیکھا کہ عوام سڑکوں پہ مجبور ہو کے سڑکوں پہ آ گئے کہ جس طرح بھاری بھرکم بجلی کے بل بھیجے گئے۔ ابھی بھی جو ہے نا لوگوں کے پاس وہی بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں، وہ گیس میں اضافہ اور باقی چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو لوگوں کی ابھی خرید کی قوت بھی نہیں ہے کہ ان کے پہنچ سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے، لوگ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو ان کو تعلیم ایجوکیشن نہیں دلا سکتے ہیں، ان کی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو بجلی اور گیس کے بل جو ہے نا ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سب کے پاس جو ہے اپنے وہ گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے مکانات بھی ہوتے ہیں، تو میں ایک مشکل حالات جو ہے نا اس قوم کے ساتھ یہ سال بھی حکمرانوں نے آپس کی لڑائی کہ کسی کو پی ٹی آئی قیادت کا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو نون کا قیادت کا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو پیپلز پارٹی بنا، اس طرح پورے کے پورے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نقصان ہو رہا ہے تو ملک اور غریب عوام کا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا تھا، کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔